السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست جواد خان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، اور اگر میرا چینل پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کریں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں، اور جب بھی اسلام کے نام پر کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں اسلام کے نام پر جو بھی کوئی مطالبہ کرتا ہے اسی کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، انہی کے اہلکاروں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ آخر یہ مدینہ کی ریاست بننے جا رہی ہے، تو یہ تو چاہیے تھا کہ جو ہی کوئی مطالبہ کرے اسلام کے نام پر اور وہ حقیقی معنوں میں اسلام ہی کا مطالبہ ہو، تو آپ کو تو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پر عمل درآمد کریں۔ تو پتہ نہیں یہ کیسے مدینے کی ریاست ہے جس میں تو بے حیائی بڑھ سکتی ہے، جس میں سود یعنی کہ سودی نظام اسی طرح بحال ہے جس طرح کہ پہلے نظام بحال تھا، جس طرح ہمارے ڈرامے پہلے چلتے تھے اسی طریقے پر مدینے کی ریاست میں بھی ہمارے ڈرامے فحاشی اور یعنی کہ عریانی اور ایسی باتیں پھیلا رہا ہے جس سے گھریلو نظام تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کیسی مدینے کی ریاست یہ بنانے جا رہے ہیں جس میں لوگ یعنی کہ عوام یعنی کہ لبرل لوگ یعنی کہ شیطان کے مرید یعنی کہ میرا جسم میری مرضی کہنے والے وہ ہر سال یہ مجرا لگاتے پھریں گے، اور یہ مدینے کی ریاست والے جو ہیں اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے مدینے کی ریاست ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اسے مدینے کی ریاست بعد میں بنانا، پہلے اسے پاکستان بنا لو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدل و انصاف قائم کریں، آپ حیا کا فضا قائم کریں، آپ اسلام کے نام پر مطالبہ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں، ان کی بات کو اہمیت دیں، تب جا کر پھر اس کے بعد کہیں جا کر پاکستان جو ہے وہ مدینے کی ریاست کی طرف رواں ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے بس یہ چھوٹی سی میں نے گزارش کی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے، جو میری اصل ویڈیو ہے۔ تو اب چلیے اصل ویڈیو کی طرف آپ لوگوں کو میں لے کر چلتا ہوں، اور اس میں ہم نے شروع کیا تھا کہ دین اور شریعت یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ دین سے اگر سیاست سے اگر شریعت ہٹا دی جائے تو بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر شریعت سے سیاست ہٹا دی جائے تب بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور اگر ان کو کوئی خلط ملط کرتا ہے یا پھر ان کو کم عقلی کی وجہ سے، ناسمجھداری کی وجہ سے اگر اس کو کوئی الٹا سیدھا کر دیتا ہے تو اس میں نہ ہی شریعت کا قصور ہے نہ ہی سیاست کا، اس میں اس بندے کا قصور ہے کہ وہ اسے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اصلاحی پروگرام کے 3 بنیادی اصول ہیں: تعلیم احکام، تزکیہ نفس، اور یہ جو ان کا قول ہے، ان کا ارشاد گرامی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے آپ نے سننا ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک دو مرتبہ اس کو ریپیٹ کر کے سنیں گے تو آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تزکیہ نفس یا تہذیب اخلاق، اور تیسرا اصول تنظیم اعمال اور تلقین حکمت۔ عرف عام میں اول کا لقب شریعت ہے، دوسرے کا طریقت اور تیسرے کا سیاست۔ ان تینوں سے دین مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینوں کے بغیر چارہ کار نہیں، اور نہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ شریعت سے راہ معلوم ہوتی ہے، طریقت اس راہ پر چلنے کی اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے، اور سیاست سے راہ کے روڑے صاف ہوتے ہیں۔ ضروری ہے راہ معلوم ہونا، ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر مسافت اور راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، یعنی کہ تیسرا جو تھا، اور سیاست سے راہ کے روڑے صاف ہوتے ہیں اور راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ راہ معلوم ہونا ضروری ہے
چونکہ اس کے بغیر مسافت طے کرنا مشکل ہے۔ طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر چلنے کی طاقت نہ ہو خود یا کسی کے ذریعے تو پھر مقصود تک پہنچنا کیسے ہوگا؟ اور رکاوٹیں دور ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرخار اور پرخطر راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ بس شریعت راہ ہے، طریقت راہ کی قوت ہے، اور سیاست تصفیہ راہ ہے۔ پھر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کا آپس میں ربط اور تعلق کو بیان کیا ہے کہ طریقت کی بنیاد خلوت اور یکسوئی پر ہے۔ شریعت میں زیادہ جلوت اور تعلقات میں کثرت ہے، لوگوں سے گزر کر بلاد تک اس کا تعلق ہے، اور شریعت ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس میں خلوت بھی ہے اور جلوت بھی ہے۔ اگر طریقت محض ہو اور خشک صوفیانہ مزاج ہو، شریعت اور سیاست نہ ہو تو اس خشک خلوت سے وحشت پیدا ہوتی ہے، اور اگر شریعت محض ہو، سیاست و طریقت ساتھ نہ ہو تو شدت پیدا ہوتی ہے، اور اگر سیاست کے ساتھ شریعت و طریقت نہ ہو تو تکبر اور جبر و ظلم نمایاں ہوں گے، اور یہ تینوں صفات وحشت، لوگوں سے نفرت، شدت، ظلم و تکبر صفات کمال نہیں ہیں۔ اس لیے ان سب میں کمال ہونے کی شان جامعیت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست تینوں میں اجتماع ہو، ان تینوں کو الگ الگ شمار نہ کیا جائے۔ حضرت مولانا قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا ارشاد گرامی۔ حضرت استاد محترم قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے عبد منماز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یعنی حکومت دین کے ذریعے باقی رہتی ہے اور دین حکومت کے سہارے قوت پکڑتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر استاد محترم نے فرمایا، دین سیاست ہے، یعنی حکمت عملی کا نام ہے، اور سیاست دین ہی کا شعبہ ہے۔ تو کس قدر خوبصورت طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سب سے پہلے میں خود اچھی طریقے سے سمجھوں اور اس کے بعد آپ لوگوں تک پہنچاؤں، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا، تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو ایسا شعور پیدا ہوگا اور آپ صراط مستقیم پر یعنی کہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہی بس گزارش ہے کہ آپ خود پڑھنا شروع کریں۔ جب تک میں ہر ویڈیو میں یہی آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کوئی جنید بغدادی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کوئی کمپیوٹر ہو جائے، کوئی جادوگر ہو جائے، کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک آپ خود کو فائدہ نہ دینے کی ٹھان لیں۔ آپ خود کو فائدہ دینے کے لیے ٹھان لیں گے تو ہی کام بنے گا، اس کے علاوہ کام نہیں بن سکتا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔